بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی بابرکت رات جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام راتوں پر فضیلت عطا فرمائی اور اس رات کو ہزاروں مہینوں سے افضل بنا دیا۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے، اس رات کی فضیلت کیا ہے اور یہ رمضان المبارک کی کس رات کو ہوتی ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام اس روئے زمین پر کس لیے آتے ہیں، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس رات کی عظمت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل فرمایا، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر اجر و ثواب کے حساب سے ہزاروں مہینوں سے افضل ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اجر و ثواب اور اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر نازل ہوتے ہیں، اور اس رات کی برکت طلوع فجر تک رہتی ہے۔ دوستو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کی شان دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور اس کائنات کے اندر تمام جہانوں کو آباد فرمایا، اور ان تمام جہانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کی امت کو سب سے افضل بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے وہ پہلے کسی امت کو نہیں عطا کی گئی، اور اسی وجہ سے انبیاء کرام بھی امت محمدیہ میں شامل ہونے کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو ایسی بہت ساری فضیلتوں سے نوازا ہے کہ جو فضیلتیں پہلے کسی امت کو نہیں عطا کی گئی تھی۔ ان فضیلتوں میں سے سب سے بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ کا مقدس مہینہ ماہ رمضان ہے، اور ان فضیلتوں میں سے بڑی فضیلت لیلۃ القدر کی رات ہے، جس رات میں اجر و ثواب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ان کی زندگی میں ایسے بہت سے مہینے اور راتیں عطا فرمائی ہیں کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کی بے حساب مغفرت فرماتا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ عزت اور شرافت والی رات ہے۔ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ جو انسان اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو وہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عزت والا بن جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کی برکت صرف امت محمدیہ کو عطا کی گئی ہے۔ شب قدر امت محمدیہ پر ایک بہت بڑا احسان ہے جو کہ کسی بھی پہلے والی امتوں پر نہیں کیا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ شب قدر کو تاک راتوں میں تلاش کیا کرو۔ تو ایک صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ شب قدر کب ہوتی ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر ہر ماہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں ہوتی ہے۔ جس بھی مومن نے شب قدر کو پایا اور اس میں عبادت کی تو اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ شب قدر کی پہچان یہ ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ پرسکون ہوتی ہے۔ اس رات کا موسم بہت خوشگوار ہوتا ہے، نہ ہی زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ سردی ہوتی ہے۔ اس رات میں چاند خوب روشن ہوتا ہے، اور اس رات میں ستاروں کو ٹوٹنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، وہ بالکل برابر ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں کا چاند ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی دن کو کسی رات پر اور کسی رات کو کسی دن پر افضل نہیں جانتا سوائے لیلۃ القدر کے، اور یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اس رات میں کوئی بھی صدقہ یا عبادت کی جائے تو ہزاروں راتوں سے افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شب قدر کی رات کو اللہ تعالیٰ کے لیے رکوع یا قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ جب کوئی رحمت والی آیت پڑھتے تو شکر ادا کرتے، اور جب آپ عذاب والی آیت کی تلاوت فرماتے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے رب سے یہ مانگنا، یا رب
العالمین تو معاف کرنے والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے، میرے گناہ معاف کر دے اور ہمیں رمضان المبارک کے صدقے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس رات میں محروم رہ گیا وہ ساری ہی بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی محروم رہتا ہے جو اس کی حقیقت سے محروم ہو۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کے صدقے تمام امت محمدیہ کی مغفرت فرمائے اور آخرت میں اعلیٰ مقام دے، آمین۔